جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نئی مشتاق خیر۔ آج بڑا خاص دن ہے میرے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا 30 اکتوبر، تو آج میری برتھ ڈے ہے، اور الحمدللہ آج میں 25 سال کا پورا ہو گیا ہوں۔ اور آپ سب دوستوں نے مجھے برتھ ڈے وش کیا میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ اور باقی میسیجز وغیرہ کے ذریعے، تو میں آپ سب کی محبتوں کا، چاہتوں کا اور اپنائیتوں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج کے دن کی خاص بات ایک اور یہ بھی ہے کہ آج کے دن منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور میں ریلیجن اینڈ فلسفی کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، پیپر پریزنٹ کرنے کا انویٹیشن مجھے بھی آیا تھا، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی۔ تو آج اس کا پہلا دن تھا، اور میری برتھ ڈے کے دن تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ پاک کی طرف سے یہ سارا آرگنائز ہوا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن پلان کے تحت میری برتھ ڈے بھی آج تھی، اور تحدیث نعمت کے طور پہ میں نے جو اپنے پیپر کا عنوان چنا تھا وہ یہ تھا، دی ری انکارنیشن اور انکارنیشن آف امام غزالی، امام فخر الدین رازی، ابن العربی اور مولانا جلال الدین رومی۔ تو ان چار شخصیات کو میں نے اسلامک ہسٹری سے پک کر کے، تو میں نے کہا تھا کہ دور جدید میں ان کی ری انکارنیشن ہوئی ہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے روپ میں۔ تو میں 84 سے کنیکٹڈ تھا تحریک منہاج القرآن سے، اب بھی کنیکٹڈ ہوں الحمدللہ، انٹلیکچوئل اور ایک اکیڈمک ایفیلیشن ہے ان سے، اور یہ تقریباً 37 ایئرز بنتے ہیں، 37 سال زندگی کے۔ تو بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، میری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہی، میری اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہی۔ تو لائف کے ساتھ ساتھ میں نے منہاج القرآن کے ساتھ جو اپنا رابطہ تھا اس کو کئی مرتبہ ایویلویٹ کیا، کئی مرتبہ کھنگالا، کئی مرتبہ انالائز کیا، اور ہر مرتبہ ایک نیا پہلو، ایک نئی نسبت میں جب ایڈ ہوا ہے، جو میری نسبت میں ایڈ ہوا ہے، ہر نیا پہلو، ہر نئی ڈسکوری، تو اس سے میری نسبت مزید پختہ ہوئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے سوچا اس لیے آپ کو ریکارڈ کر دوں کہ آج ہی میں نے پریزنٹ کیا تھا، تقریباً 2:15 کے قریب میرا پیپر پریزنٹ ہوا تھا۔ آن لائن کانفرنس تھی وہ، بیسیکلی زوم لنک کے ذریعے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ جو میری گفتگو ہے وہ انگریزی میں تھی بیسیکلی، اور اس پہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، 8، 9، 10 منٹ ہوتا ہے، تو اس میں کئی چیزیں آپ کو پھر حذف کرنی پڑتی ہیں۔ ڈیٹیل تو ڈیفینیٹلی پھر پیپر میں آ جاتی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ جو چیزیں آج گفتگو میں رہ گئی ہیں، جو میرے پیپر میں بھی ہوں گی، اور کچھ چیزیں آپ جب بول رہے ہوں، فی البدیہہ گفتگو کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی مختصر ویڈیو اپنے پیپر پریزنٹیشن کی اردو میں ریکارڈ کر دوں، تاکہ آپ اس کو سن لیں کہ آج میں نے اپنے پیپر میں کیا پریزنٹ کیا۔ اور یعنی آج کا دن اس طرح سے یونیک ہے کہ میرا برتھ ڈے بھی ہے، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 37 سال جن کے ساتھ انٹلیکچوئل اٹیچمنٹ کے گزارے ہیں، میں ان کی کہہ لیجیے خدمت میں ایک حقیر سا نذرانہ اپنا انالیسس کا، اکیڈمک تھاٹ پروسیس کا ان کی خدمت میں پیش کروں۔ تو جو چیزیں میں نے وہاں پہ بات کی تھی وہ میں اب آپ کو سامنے دہرا دیتا ہوں، تاکہ اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس کو سن لے، اور جو ایک طرح سے کہہ لیجیے جن کو میرا پیپر نہیں ملے گا، انگلش میں ہوگا، تو میں اپنے لیے بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ ابھی جو میرے مواد ذہن میں تازہ ہے میں اس ویڈیو کے ریکارڈ کر کے اس کو پرزرو کر لوں، سیو کر لوں، آگے چل کے پھر اس کو تحریر میں لانے میں ذرا مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے انکارنیشن کا جو لفظ استعمال کیا، کیونکہ اسلامک تھیولوجی میں انکارنیشن کا یا ری انکارنیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی مر جائے اور اس کی روح پھر اگلا جنم لے کے کسی اور کے جسم میں پھر وہی پرانی زندگی کو کنٹینیو کرے۔ تو یہ بیسیکلی ہندوازم میں اور بدھزم میں یہ کانسیپٹ ہے انکارنیشن کا، مگر اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ہی زندگی ملتی ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وفات ہوتی ہے تو پھر وہ اینڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی زندگی آخرت کی شروع ہوتی ہے، مگر اسی زندگی میں دوبارہ کسی اور جسم میں روح انٹر ہو کے پھر آگے ٹریول نہیں کرتی۔ تو اس لفظ کو میں نے جو اپنا ٹائٹل چنا تھا پیپر کا کہ انکارنیشن آف امام غزالی، امام فخر الدین رازی، تفسیر کبیر والے،
یہ ابن العربی، محی الدین ابن العربی اور مولانا جلال الدین رومی کی انکارنیشن شیخ الاسلام کے روپ میں کیسے ہوئی ہے. تو میں نے سب سے پہلے یہ بتایا، میں نے کہا یہاں لفظ جو انکارنیشن میں نے استعمال کیا ہوا ہے یا ری انکارنیشن، وہ فزیکل فارم میں، کیونکہ یہ تھیولوجیکل ٹرم ہے اور اس کو تھیولوجیکل سینس میں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس سینس میں استعمال کیا ہے کہ ان بزرگوں کا فیض اور ان بزرگوں کی صلاحیتیں جو ان کے اپنے ادوار میں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو عطا کی، یا جن صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اپنے اپنے ادوار میں اور آج تک مشہور ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ پاک نے دوبارہ سے زندہ کر دیا ایک اور شخصیت کے ذریعے. تو انکارنیشن یعنی کہ آپ کہہ لیجیے انکارنیشن آف سکلز، انکارنیشن آف فیض، انکارنیشن آف آپ کہہ لیجیے جو اللہ پاک کی طرف سے صلاحیتیں ملتی ہیں. تو یہ ریوائیول آف سکلز کہہ لیجیے آپ اس کو، ریوائیول آف آپ کہہ لیجیے جو فیض ہے، تو انہی بزرگوں کا فیض جو انہوں نے اپنے اپنے دور میں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، تو وہی فیض آج منہاج القرآن میں جمع ہے ان شخصیت کا. تو 1400 سالہ تاریخ میں میں نے صرف 4 یہ شخصیات پک کی تھی. ادروائز اگر میں اس کو اور براڈ سینس میں بات کروں جو میں نے اپنی پریزنٹیشن میں آن لائن نہیں کہی، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو دنیا گلوبل ویلیج نہیں تھی، یعنی کہ وہ ڈیوائیڈڈ تھے کمیونٹیز، اور ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کا نہیں پتہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کمیونٹی کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اس کمیونٹی میں، اور یہ ہوتا تھا کبھی ایک ہی کمیونٹی میں یا ایک سے زائد کمیونٹی میں ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام اور جو رسول سے وہ اللہ پاک بھیجتے تھے ہدایت کے لیے. تو جس خطے میں اچھا یہ انبیاء کی بات ہے. پھر آگے آپ آ جائیں، ہم 1400 سال کی تاریخ کو لے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی جو سوسائٹیز تھیں یا نیشنز تھیں، وہ بھی اتنی زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھیں کہ فوری طور پہ کوئی کسی جگہ پہ پیغام ہوتا تو فوری طور پہ دوسری جگہ پہ اس کا امپیکٹ پہنچ جاتا تھا. تو وہ چونکہ ابھی ڈیوائیڈڈ تھے، گلوبل کنیکٹیویٹی نہیں تھی جس طرح آج کل ہے. الیکٹرانک گلوبل کمیونٹی ہے، سفر کے معاملات ختم ہو گئے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے. آپ یہاں کوئی بات کریں تو فوراً اس کا امپیکٹ وہاں پہ دوسری سوسائٹیز اور دوسرے ملکوں میں فوراً پہنچ جاتا ہے. تو شروع میں جس خطے میں اب اسلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی فتنہ یا برائی پیدا ہوتی تھی، اس فتنے اور برائی کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو پیدا کرتا تھا امت محمدیہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس فتنے کے مقابلے میں اللہ پاک اس کو ایک صلاحیت دیتا تھا، اور اس صلاحیت سے وہ اس فتنے کا خاتمہ کرتا تھا، مقابلہ کرتا تھا، اور اسلام کو جو ڈیمیج پہنچتا تھا اس کو ریپیئر کر کے اسلام کو دوبارہ تر و تازہ زندہ کرتا تھا. تو اس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے 1400 سالہ ہسٹری میں جہاں جہاں مختلف فتنے پیدا ہوئے، وہاں پر اپنے اولیاء کرام کو کھڑا کیا، علماء کرام کو کھڑا کیا، اور ہر عالم کسی ایک خاص وصف یا خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کی وہ خصوصیت جب آپ اس کے حالات کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے تو وہ کسی نہ کسی فتنے یا کسی نہ کسی خرابی کے لیے وہ وہاں پہ اللہ پاک نے اس میں بندے میں پیدا کر کے تو اس کو فتنے یا خرابی کو دور کیا تھا. تو میں نے یہ سارا سمری ہے، اور اگر سمری کو میں پہلے بیان کر دیتا ہوں. 1400 سالہ تاریخ میں آپ کو کبھی کوئی تاریخ کا ایسا حصہ یا کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا جہاں پوری دنیا کنیکٹڈ ہو سوائے اس صدی کے. یعنی یہ جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں اور ابھی جو آگے چل رہی ہے، دنیا اس طرح سے کنیکٹڈ ہو گئی ہے کہ اجنبیت نہیں رہی کسی ایک خطے کی دوسرے خطے کے ساتھ، اور کسی ایک سوسائٹی کی دوسری سوسائٹی کے ساتھ. آلموسٹ ہر ایک کو ہر ایک کا پتہ ہے. تو پہلے فتنے علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ہوتے تھے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان خطوں میں اپنے اولیاء کرام، اپنے بندے اسکالرز پیدا فرماتا تھا اور وہ ختم ہو جاتے تھے. اب ایک دم سے ساری کمیونٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فتنے سارے اکٹھے ہو کے ان کو یکمشت اکٹھی حالت میں حملہ کرنے کا موقع مل گیا.
پہلے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں حملہ کرتے تھے، اب ایک کولیکٹیو کیپیسٹی میں اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو میں نے صرف یہ مثال کے طور پہ کانسیپٹ کو ریوائیو کروانے کے لیے، یعنی سمری میں پھر میں کہتا ہوں کہ 1400 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو فتنے بکھرے ہوئے ہیں جگہوں پہ، اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اسکالرز بھی اپنی اپنی جگہوں پہ انڈیویجولی ان کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے ذریعے ان فتنوں کو خاتمہ کیا ہے۔ اور اب اس صدی میں آ کے سارے فتنے جمع ہو گئے ہیں، تو کسی ایسی شخصیت کی بھی ضرورت تھی جن کے اندر اللہ پاک وہ سارے اولیاء کرام کا یا وہ سارے علماء کرام کا فیض لے کے، یعنی جو فتنہ ماضی میں تھا وہ بھی آج آپ کو نظر آئے گا۔ تو ماضی کے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے فتنے آج کے دور میں آپ کو یکجا نظر آئیں گے ایک ہی جگہ، یعنی وہ اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی شخصیت ہو جس میں ان تمام بزرگوں کا فیض شامل ہو شخصیت میں، کہ جنہوں نے اپنے فیض سے اپنے اپنے ادوار میں ان انڈیویجول حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو جب فتنے اکٹھے ہو گئے ہیں سارے آج، تو ان کے مد مقابل ان کو ختم کرنے کے لیے جس شخصیت کو بھی اللہ پاک کھڑا کریں گے، ان میں ان سارے فتنوں کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ آج کے دور میں یعنی دین کی تجدید یا دین کو زندہ کرنے کا مطلب 1400 سالہ تاریخ میں ہماری جو دین کو زندہ کرنے کا مطلب ہے اس سے کمپیریٹیولی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور ذرا مشکل ہے۔ تو وہاں پہ یعنی یہ سچویشنل انالیسس کے بعد جب آپ اس سچویشن میں میری بات کو اگر فالو کر سکیں، میں کوشش کروں گا آسانی سے بیان کر سکوں۔ تو یہ میرا تھیسز ہے، اور یہ کئی سالوں سے میرے ذہن میں تھا، میں خاموشی کے ساتھ دیکھتا آ رہا تھا۔ تو جو آج میں نے اپنے پیپر میں پریزنٹ کی، ابتدا میں نے یہاں سے کی کہ میرا جو 37 سالہ تجربہ ہے، 37 سالہ تجربے میں زندگی میں مجھے کبھی بھی علم کے کسی شعبے میں، خواہ وہ ہسٹری ہو، فلسفی ہو، سائیکالوجی ہو، تھیولوجی ہو، موٹیویشنل سپیکنگ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کلاسیفیکیشن آف نالج کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں سے کبھی کسی موضوع پر سوال اگر میرے ذہن میں آیا یا کسی نے پوچھا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے مجھے اس کا جواب نہ ملا ہو۔ قبلہ حضور شیخ الاسلام کی کسی اسپیچ میں یا اسپیچ کے کسی حصے میں، یعنی اسپیچ کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے، مگر اس کسی اور موضوع پر ایک خاص حصہ ایسا آ جاتا ہے جس میں میرے سوال کا جواب ہے۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اپنے، یعنی میری چونکہ نسبت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک مانوی کرامت ہے، مخاطب کسی سے ہیں اور الجھنیں کئیوں کی حل ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا میں نے ان سے کہا کہ اس وجہ سے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں حضور شیخ الاسلام کو، یعنی ان کے متعلق کیا سوچوں، وہ کیا ہیں، پرسنالٹی کو کس طرح سے میں ان کی ڈیفائن کروں، بڑا مشکل کام ہے یہ والا۔ تو پھر میں نے تاریخ اسلام سے 4 شخصیات پک کی، ان میں چاروں کو میں نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں امام غزالی کو اور امام فخر الدین رازی کو رکھا ہے، اور دوسری کیٹیگری میں ابن العربی کو اور مولانا جلال الدین رومی کو رکھا ہے۔ اب امام غزالی کا جو سارا کام ہے، اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں، سمرائز کریں، تو وہ فلسفیکل کام زیادہ ہے، کہ ان کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا فلسفیانہ حملہ زیادہ تھا، تو انہوں نے اسلام کے عقیدے کا، تعلیمات کا، اخلاق کا فلسفیانہ دفاع کیا ہے۔ تو آپ کو ان کی کتابوں میں فلسفہ زیادہ نمایاں نظر آئے گا، یعنی انہوں نے اسلامی فلسفے کی آپ یوں کہہ لیجئے تجدید بھی کی، ابتدا بھی رکھی، جیسے بھی آپ کہیں، مگر وہ فلسفیانہ ڈیفنس کے لیے امام غزالی مشہور ہے۔ اور امام فخر الدین رازی جب عقیدے پر حملہ ہوا تھا تو عقیدے کی لاجیکل جسٹیفیکیشن کے لیے امام فخر الدین رازی سے بہتر مفسر میری نظروں میں بہت کم علم ہے، تو یہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ تو مولانا تقی عثمانی جو دارالعلوم کراچی دیوبند کے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب علوم القرآن میں کہ جب بھی زندگی میں ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہے تو انہوں نے تفسیر کبیر کی طرف رجوع کیا، تو ان کی علمی جو کہہ لیجیے گرہ تھی وہ کھل گئی ہے۔ تو یہ وہ یعنی اس کا مقام مانتے ہیں۔ تو امام غزالی کو فلسفہ اور امام فخر الدین رازی کو لاجک، یہ 2 آئیڈینٹیٹیز
یعنی یہ دو شخصیات ان دو چیزوں کے لیے مشہور ہیں. میں سمرائز میں کر رہا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. سیکنڈ کیٹیگری میں نے رکھا ہے ابن العربی کو, اور اس کو رکھا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو. اب ابن العربی کا خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے گا, ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس میں ابن العربی سے جو کرسچن بشپ ہوتا ہے, جو دشمن بنا ہوتا ہے اسلام کا, تو وہ ابن العربی سے جب اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے فرسٹ سیزن میں, تو ابن العربی سے کہ کتب خانے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ایک کتاب کی تلاش میں ہوں. تو ابن العربی بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, مگر اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ ابن العربی ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں آپ کو کون سی کتاب چاہیے, تو انہوں نے, وہ کرسچن بشپ کہتا ہے مجھے المواقع نجوم کتاب چاہیے, ستاروں کے حال اور احوال کے ذریعے سے مستقبل کے معاملات کا پتہ کرنا. تو وہ بڑے چونک جاتے ہیں نا ابن العربی, تو بہرحال کتاب اس کو گفٹ کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. تو وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے. اب یہ ہے کہ کرسچن بشپ کو المواقع نجوم کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی, وہ کیوں پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا. یہ ادھر میرے پاس ہے, اس کا ابن العربی فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے اس کو, اور یہ اچھی خاصی ضخیم, وہ بڑی شاندار کتاب ہے. تو وہ اب جو ابن العربی کا دور ہے وہ منگولز کا دور ہے سارا کا سارا, اور منگولز کے ساتھ ساتھ پھر کرسچن کروسیڈز وغیرہ وہ سارا بھی حملہ آور ہیں سارے معاملات. تو دشمنوں کی ایک تو جہاد یعنی تلوار کے ذریعے اسلام پر حملہ آور تھے, پولیٹیکلی حملہ آور تھے, اور ایک حملہ ان کا انٹلیکچول اور تھیولوجیکل بھی تھا کہ مسلمان سکولرز کی تحریروں سے ان کا مائنڈ سیٹ پڑھا جا سکے, وہ ایک دوسرے کو کمیونٹی کو کیا تبلیغ کر رہے ہیں وہ دیکھا جا سکے, تاکہ اس کا توڑ ہم نکالیں. تو ابن العربی کے دور کی آپ کتابیں دیکھیں, خاص طور پہ ابن العربی کی کتابوں کو آپ پڑھیں, تو میں نے ایک ٹرم ایجاد کیا کہ یہ کوڈڈ اسپریچویلٹی تھی. یعنی اسپریچویلٹی بیان کی گئی تھی مگر یہ کوڈز کے اندر تھی, یعنی اشارات کے ذریعے تھی. اس کو صرف اشارے کی تربیت رکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ ابن العربی کیا اشارہ کر رہے ہیں. پڑھنے والا پڑھ کچھ رہا ہے, اور اشاروں کی زبان سمجھنے والا اس اشاروں میں سے کوڈ بریک کر کے تو وہ اصل مقصد جس کی طرف ابن العربی اشارہ کر رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا. تو پڑھنے والا اگر بائیں طرف جا رہا ہے تو سمجھنے والا دائیں طرف چلا جائے گا. تو یہ کوڈڈ اسپریچویلٹی میں, کوڈڈ لینگویج میں ابن العربی نے اپنی کتابیں لکھی ہیں. فتوحات مکیہ ہے اور بے شمار کتابیں ہیں. اگر آپ ان کی ابن العربی کی آج کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. بٹ ابن العربی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو الہامی ہیں اور معاشرتی معاملات ہیں یہ میجورٹی کے کوڈڈ لینگویج میں لکھے ہیں. یعنی کوڈڈ لینگویج سے مراد ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا, بٹ ان بٹوین دا لائنز, اور جو سمری پیش کر رہے ہیں, جو تھیسس پیش کر رہے ہیں ابن العربی, اس تھیسس کے اندر بھی ایک تھیسس ہے. اس اندر والے تھیسس تک رسائی کے لیے تربیت کا, عقیدے کا, ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو مولانا جلال الدین رومی کی جو اسپریچویلٹی ہے ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ابن العربی کی کوڈڈ اسپریچویلٹی کے کوڈز کو بریک کر کے روزمرہ زندگی کے ساتھ روحانیت کو کنیکٹ کر دیا. یعنی سٹوری ٹیلنگ کا جو فن ہے جو آج کل مغرب میں اور موٹیویشنل سپیکنگ میں بہت زیادہ عام ہے, وہ سارے کا سارا مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی میں آپ کو ملے گا. تو اگر میں یہ کہوں کہ ابن العربی کی کوڈڈ اسپریچویلٹی کی ایکسپلینیشن اور امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں بیان کی ہے. تو ابن العربی کی جو اسپریچویلٹی ہے وہ تھیوریٹیکل تھیولوجی ہے, اور مولانا جلال الدین رومی نے جب اس کو کنورٹ کیا ہے سوشل اسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو انہوں نے اس کو پریکٹیکل تھیولوجی میں کنورٹ کیا. تو وہ ایک, یعنی کہہ لیجئے, اب یہ جو چار شخصیات میں نے کوٹ کی ہیں, غزالی اور فخر الدین رازی اور ابن العربی اور مولانا جلال الدین رومی, یہ شریعت کا ظاہر ہیں دو, غزالی اور رازی, اور یہ شریعت کا باطن ہے ابن العربی اور مولانا جلال الدین رومی. ان چاروں کا کمبینیشن, ان چاروں کے کمبینیشن سے جو چار چیزیں نکلتی ہیں وہ میں نے اپنے پیپر میں اور پریزنٹیشن میں لکھی تھی
نمبر 1 تو آپ کو ان چاروں میں ایک چیز ملے گی، کنسیپچول کلیئرٹی، عقیدے کی خالصیت، بالکل شاندار عقیدہ، شرک سے اور غلاظت سے، ہر طرح کی برائی سے پاک عقیدہ ان کا. تو اس عقیدے کے اندر پھر یعنی اس کی کلیئرٹی بھی ہے. تو کنسیپچول کلیئرٹی نمبر 1 ہے. اس کے بعد سمپلیسٹی ہے. یہ میں نے اپنے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے جو میں نے پیپر جب میں پڑھا تھا آن لائن، تو اسی سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. نمبر 1 کنسیپچول کلیئرٹی ہے. نمبر 2 سمپلیسٹی ہے. یعنی سمپلیسٹی سے انداز بیاں عوامی رکھا ہوا ہے. انداز بیاں اس طرح سے ہے کہ ایڈریس انہوں نے پبلک کو کیا ہوا ہے. اب اس میں آپ ابن العربی کو پڑھیں گے تو ابن العربی کا جو انداز بیاں ہے وہ عوامی ہے. آپ پڑھیں گے، عام آدمی بھی جب پڑھے گا نا تو اس کو بہت مزہ آئے گا پڑھ کے، مگر اس عام میں خاص جو چیز ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ کوڈ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. وہ علماء کرام جو ابن العربی کے ایکسپرٹس ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، تو وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے اس بات کو. سمپلیسٹی کے پردے میں راز چھپا ہوا ہے ابن العربی کی معاملات میں، اور اس راز سے پردہ اٹھایا مولانا جلال الدین رومی نے روزمرہ سٹوریز کو تھیولوجی کے ساتھ کنیکٹ کر کے. تیسری چیز ہے کلیئرٹی. کلیئرٹی سے مراد میری ہے کہ دلائل میں ترتیب ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کی امیجینیشن ایک پکچر کریٹ کرتی جاتی ہے اس کانسیپٹ کی جس کو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دلائل میں نظم ہے، ترتیب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کی پوائنٹ کون سا ہے، یعنی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بڑی اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آتی ہے. اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے دلائل کے اندر ایک ترتیب اور نظم اور ضبط ہے. اور چوتھا چیز ہے اوتھینٹسٹی. یعنی پہلی چیز ہے کنسیپچول کلیئرٹی، دوسری ہے سمپلسٹی، تیسری ہے کلیئرٹی، جسٹ کلیئرٹی. پہلی تھی کنسیپچول کلیئرٹی، اور آپ اس کو یہ کہہ لیجئے دلائل میں ترتیب، وہ والی کلیئرٹی کہ جو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور بیان کرنے میں آسان ہو جائے. اور چوتھی چیز ہے اوتھینٹسٹی. یعنی ان چاروں نے، دو اوپر والے جو کیٹیگری کے ہیں اور جو نیچے صوفیہ کے کیٹیگری کے ہیں، انہوں نے ہر چیز اور ہر اپنے دفاع اور اپنے دلیل کی اور اپنے ہر کانسیپٹ کی بنیاد قرآن اور سنت پر رکھی ہے. تو جتنا زیادہ استعمال قرآن پاک کی آیات کا اور احادیث مبارکہ کا انہوں نے کیا ہے، آپ کو بہت کم لوگ اسلامک ہسٹری میں ملیں گے. اور بھی بہت زیادہ بزرگ ہیں. جب آپ اس میرے تھیسس کو لے کے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو بہت زیادہ بزرگ اس پھر کیٹیگری میں ایڈ کرتے جا سکتے ہیں. میں نے سیمپل کے طور پہ صرف 4 لیے ہوئے ہیں. اب میرا تھیسس یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں صلاحیتیں جو میں نے بیان کی ہے، کنسیپچول کلیئرٹی، سمپلسٹی، کلیئرٹی اور اوتھینٹسٹی، جو ان چاروں میں پائی جاتی ہے، ان کا انکارنیشن یا ریکارنیشن ہوئی ہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طلال القادری کی شخصیت کے اندر. یہ چاروں چیزیں آپ کو یکجا نظر آئیں گی ان کی شخصیت میں. تو یہ اس سے مراد میں نے لیا تھا کہ ری انکارنیشن آف امام غزالی، امام فخر الدین رازی، ابن العربی کی اور مولانا جلال الدین رومی کی. اور اس میں اور بھی بہت زیادہ شخصیات کے پہلو ہیں. بعض کا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک آدمی کسی ایک خاص نسبت کا ایکسپرٹ ہے، تو آپ بیان کر رہے ہیں بات، مگر بیان کرتے کرتے کوئی ایک ایسا جملہ بیچ میں بول جاتے ہیں فی البدیہہ کہ وہ جو خاص نسبت والا آدمی ہے چونک جاتا ہے کہ یہ بات تو سوائے میرے قبیلے کے علاوہ کسی کے یعنی کسی قابو میں نہیں آ سکتی، تو یہ جملہ ان کے زبان سے کیسے ادا ہوا. تو بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں جن کو قرآن اور حدیث کے حوالے میں لپیٹ کے حقیقتیں وہ بیان کر دیتے ہیں شیخ الاسلام. تو میں نے تو بھی ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہوا ہے. اگر میں اس پہ معاملے پہ مزید تھاٹ میں جاؤں، تھوڑا سا اپنا جو میرا تھاٹ پروسیس ہے میں بیان کروں تو شاید ہضم کرنا بھی مشکل ہو جائے. میری اپنی نسبت جو ہے، میری اپنی جو نسبت ہے حضرت بابا باقر سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہیں. مجذوب تھے، اور اس سے پہلے پیری کی اور مریدی کی سمجھ تو آتی تھی، قلندری کی اور مجذوبیت کی مجھے قطعاً کوئی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، فقیری کیا ہوتی ہے. تو جب سے میری بیعت ہوئی تو مجھے تھوڑا تھوڑا پھر سمجھ آنا شروع ہو گیا. تو بیعت کے بعد پھر میں نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی پڑھا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ فقیری کس لائن کو بولتے ہیں. تو
37 سال کے بعد، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے 30 سال گزر گئے ہیں، تو پچھلے 7-8 سال سے میری بیعت ہے، تو وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے مجھے فقیری سمجھ میں آئی ہے، اب جو حضور شیخ الاسلام کے مختلف خطابات ہوتے ہیں، بعض اوقات چلتے چلتے وہ 2-3 جملے ایسے بیان کر جاتے ہیں جو صرف فقیر کے منہ سے نکل سکتا ہے، نہ کسی عالم کو ہوا لگی ہے اس کی، نہ کسی پیر کو ہوا لگی ہے، صرف فقیری قبیلے کے فرد سے یا اس سے نسبت رکھنے والے یا اس سے تعلق رکھنے والے شخص کی زبان سے وہ انداز بیان نکل سکتا ہے۔ تو میں پھر سمجھ آتا ہوں کہ نہیں، وہ ابھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس پہ انہوں نے، اللہ پاک نے حضور شیخ الاسلام کے وہ پردہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا ہے، تو سوسائٹی میں جتنی سکت ہوگی تو پھر اتنا ڈیلیور کر پائیں گے۔ مگر ہر فیلڈ کا بندہ کوئی فقیر لائن کا ہے ایکسکیوز می، کوئی فقیری لائن کا ہے، کوئی علمی لائن کا ہے، یا کوئی پیری لائن کا ہے، وہ جب اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے بیک گراؤنڈ سے سنیں گے تو ان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک میرا تھاٹ پروسیس تھا، پیپر تھا جو میں نے پریزنٹ کر دیا۔ یہ میں نے اپنے لیے ویڈیو ریکارڈ کیا تاکہ میرے اپنے تھاٹ جو ہیں، جو فی البدی آج آئے تھے، تو میں نے کہا ریکارڈ ہو جائیں، آپ بھی سن لیجئے گا، اور اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی اصلاح کا پہلو ہے تو دے دیجئے گا۔ باقی یہ ہے کہ میرے حلقہ احباب میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے حلقے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں ہیں، وہ اپنے اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ سب سے اچھا لگتا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ میرے نصیب میں منہاج القرآن اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا، تو مجھے اس سے محبت ہے، مگر مجھے دوسروں سے نفرت بھی نہیں ہے، یعنی یہ اس محبت کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے دوسروں سے نفرت نہیں ہے۔ تو آپ کے نصیب میں اللہ پاک نے جو محبت لکھی ہوئی ہے، جس جماعت کی بھی لکھی ہوئی ہے، جس قائد کی بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس سے اپنا فیض حاصل کریں۔ الٹیمیٹ دیکھنا یہ ہے کہ میری محبت جہاں سے مجھے ملی ہے اور جہاں سے آپ کو مل رہی ہے، ہماری محبتیں مل کے اسلام کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور انسانیت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تھاٹ پروسیس تھا جو میں نے سوچا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا، آپ بھی سن لیجئے گا۔ جو دوست لینگویج کی وجہ سے نہیں سن پائے، اردو میں سن لیں گے، جنہوں نے مس کر دیا وہ میری ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ تو آپ سب کا بے حد شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر مجھے میری برتھ ڈے پہ وش کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں بھی اسلام کی، پاکستان کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ویڈیو کی سیریز میں لے کے آ رہا تھا، مگر یہ آج چونکہ بات ہوئی تو میں نے سوچا سب سے پہلے یہی ریکارڈ کر لیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں مختلف ویڈیوز میں لے کے آؤں گا، دلچسپ موضوعات ہوں گے، اینڈ یو ول انجوائے اٹ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔